بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم نے دوسرا اصول جو ایڈورڈ سعید نے استعمال کیا ہے اپنی اس مقالے کو لکھنے کے لیے، اس کی شروعات ہم نے کر دی تھی، اور وہ جو دوسرا اصول تھا وہ تھا طریقہ کار کا سوال۔ ایڈورڈ سعید نے اس اصول کی بنیاد پر چند بنیادی کتابوں کو استعمال کیا ہے اپنے اس مقالے کو لکھنے کے لیے، اور اپنے اس اصول کو وہ ان کتابوں کا انتخاب کے تذکرے کو وہ اس اصول کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ تو میں وہیں سے پڑھتا ہوں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ جو کوشش بھی اورینٹلزم کے علمی ادراک کے لیے ہو، اور سینیتھال، ملر، بیکر، گولڈز، ہیئر، بروکلمان اور نولد کے جیسے فاضل لوگوں میں، ان میں سے میں نے چند کے نام لیے ہیں، ان کے کام پر توجہ نہ دے اور ان کے کام کو استعمال نہ کرے تو وہ کوشش قابل مذمت ہے اور بے سود ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو بھی مذکورہ بالا الزام دیتا ہوں۔ یعنی جب اس نے چند کتابوں کا انتخاب کر لیا تو جن کتابوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور جن مصنفین کو اس نے چھوڑا ہے، ایڈورڈ سعید کا کہنا ہے کہ ان کو اگر آپ نظر انداز کر کے اورینٹلزم کو پر بات کرتے ہیں تو یہ دراصل یہ بات آپ کی قابل مذمت ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تو یعنی یہ اپنی اس تحقیق میں یا اس مقالے کے اندر جن مصنفین کو اس نے چھوڑا ہے، وہ مصنفین بھی بہت اہمیت کے حامل تھے، لیکن اب وہ ڈسکس کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے خصوصاً اس بات کا افسوس ہے کہ جرمنی کے عظیم سائنسی کام اور اس کے کرنے والے واجب الاحترام عالموں سے میں زیادہ استفادہ حاصل نہیں کر سکا، جن کو 19ویں صدی کے وسط تک اعلیٰ مقام حاصل ہو چکا تھا۔ ان فاضلین کے کام سے فائدہ اٹھانے والوں کی جارج ایلیٹ نے مذمت کی اور انہیں تنگ نظری کا الزام دیا۔ یہ تنگ نظر محققین برطانوی تھے۔ میرے ذہن میں جناب کاسوبان کی وہ ناقابل فراموش تصویر آتی ہے جو ایلیٹ نے مڈل مارچ میں کھینچی۔ مڈل مارچ ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کے ایک نوجوان عزیز نے بتایا کہ کاسوبان اپنی کتاب کی ٹو آل میتھولوجیز کو مکمل نہیں کر سکا کیونکہ وہ جرمن علمیت سے آگاہ نہیں تھا، کیونکہ کاسوبان نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا تھا جو علم کیمیا کی طرح بدلتا رہتا ہے، یعنی اورینٹلزم، اور جس میں نئی دریافتیں اور نئے نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی تحقیق کرتا ہے جو پیراکلیس کی نفی کے مترادف ہے۔ تم جانتے ہو کہ کاسوبان کوئی اورینٹلسٹ نہیں تھا۔ تو ایڈورڈ سعید اپنے اس پیراگراف میں یہ بات نمایاں کر رہا ہے کہ کچھ اہم ترین مصنفین کو بھی اس نے اپنی اس تحقیق میں چھوڑا ہے، اور خاص طور پر جرمن کے اندر اورینٹلزم پر جو کچھ کام ہوا، اس کام کو ایڈورڈ سعید نے اپنے اس مقالے میں استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں۔ جارج ایلیٹ غلط نہیں تھا۔ 1830 تک اس کی کتاب مڈل مارچ لکھی جا چکی تھی، اور جرمنی میں ہونے والے تحقیقی کام نے پورے یورپ میں اعلیٰ درجے کی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ لیکن 19ویں صدی کی پہلی 3 دہائیوں میں بھی یہ محققین یورپ کے دوسرے اورینٹلسٹ کے ساتھ قریبی ہمکاری کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کر سکے تھے، اور اورینٹلسٹ کے بارے میں اس طویل اور مستقل دلچسپی سے جو برطانیہ اور فرانس میں موجود تھی، یہ لوگ کوئی رابطہ استوار نہیں کر سکے تھے۔ جرمنی کے پاس ہندوستان کے چند علاقے ہی تھے، جبکہ بحیرہ روم کا مشرقی حصہ اور شمالی افریقہ کے تقریباً تمام ممالک برطانوی اور فرانسیسی موجودگی ان کے مقابلے میں ان کی موجودگی کہیں بڑھ کر تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ یہ سمجھیے کہ ہندوستان کے کچھ حصے ہیں جس پر جرمنی کا قبضہ ہے، شمالی حصے، اور باقی ایک بڑے رقبے کے اوپر فرانس اور برطانیہ کا حصہ ہے۔ جرمنی بھی اورینٹلزم پر کام کر رہا ہے، اور یہ دونوں مل کر بھی اورینٹلزم پر اورینٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جرمنی کا کام اور فرانس اور برطانیہ کا کام
ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ رابطہ استوار نہیں ہو سکا، یہ دونوں کام ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو استوار نہیں جرمن کے پاس، ٹھیک ہے۔ آگے مزید یہ کہ جرمنی میں اورینٹ کا موضوع تقریباً مکمل طور پر ایک علمی اور تحقیقی موضوع تھا، جسے محض شاعری، تصوراتی کہانیوں اور ناولوں کے علاوہ بھی تحقیق کا موضوع بنا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جرمن کے اندر صرف اور صرف یہ قصے کہانیوں پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باضابطہ ریسرچ کے طور پر انہوں نے اورینٹ کو موضوع بنا لیا تھا۔ انہوں نے اس موضوع کو اس طرح زندہ حقیقت کے طور پر نہیں لیا جس طرح شاتو برائنٹ لین، لیمبرٹین، برٹین، ڈسرائیلی نے مصر اور شام کو لیا۔ یہ سارے مصنفین جو ہیں وہ برطانیہ اور فرانس کے مصنفین ہیں۔ تاہم جرمنی میں اورینٹ کو ایک حقیقت کے طور پر کاملاً عدم توجہ کا شکار ہی نہیں بنایا گیا، کیونکہ اس ملک میں 2 معروف کتابیں اورینٹ کے بارے میں لکھی گئیں، ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ کہ انہوں نے بہت زیادہ اورینٹ کے اوپر کو جو ہے وہ جس طرح برطانیہ اور فرانس نے اورینٹ کو اپنے علمی موضوعات اور اپنے ناولز، ڈرامے، افسانے، ٹھیک ہے، اور ادب، ہر چیز کے اندر اورینٹ کو انہوں نے ایکسپلور کیا، اس طرح سے ایکسپلوریشن جو ہے اورینٹ کی جرمن میں نہیں ہوئی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بالکل بھی نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ 2 کتابیں بہت امپورٹنٹ، ایک گوئٹے کی جس کا نام ہے ویسٹ ہسٹولیکر ڈی وین، یہ جرمن کے اندر لکھی گئی ہے، اور دوسری شلیجل کی کتاب، صحیح، اوبرائیڈے اسپیرچے اینڈ ویسٹینٹ ڈیر انڈیا، یہ کتاب جو ہے وہ جرمنی زبان میں لکھی گئی۔ پہلی کتاب کا موضوع دوران سفر تھا، اور دوسری کتاب میں اس وقت کا ذکر ہے جس میں مصنف نے پیرس کے کتب خانوں میں وقت گزارا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جرمنی کے اندر جو اورینٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا وہ بالکل ہی نہیں ہو رہا تھا، ہو تو رہا تھا، لیکن اس کا انداز بالکل ویسا نہیں تھا جیسے برطانیہ اور فرانس میں اورینٹ کو دیکھا جا رہا تھا۔ آگے لکھتے ہیں، جرمن فاضلین نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ ان کتابوں اور مواد کو آسان، سلیس اور فن کی نزاکت دیں جنہیں فرانس اور امپیریل انگلستان نے لفظی معنوں کی شکل میں اپنی کالونیوں سے اکٹھا کیا تھا، اور ان کتابوں، کہانیوں اور خیالات کی مواد کی چھان پٹک اور ان پر تحقیق کی، ٹھیک ہے۔ جرمنی کا کام اس لحاظ سے بڑا ہے کہ یہ جو برطانیہ کے لوگ تھے اور یہ جو آپ کے فرانس کے لوگ تھے، انہوں نے یہاں کا جو لٹریچر لیا، یہاں کی تاریخ، یہاں کا مذہب، جو کتابیں لیں، ان کتابوں کو انہوں نے اپنی زبان میں لفظ بلفظ ترجمہ کیا۔ تو لفظی ترجمہ ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ جرمنی نے کیا کرا، جرمنی کے مصنفین نے ان تراجم کی کتابیں لے کر ان کو پھر باضابطہ اور سلیس بنایا، آسان بنایا، تسلسل کے ساتھ پیش کیا، یہ ان کا کام تھا۔ اس واضح فرق کے باوجود جرمن، برطانوی، فرانسیسی اور امریکی اورینٹلزم میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے علمی برتری، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ سب کے کام الگ الگ ہیں، لیکن ایک کام سب میں مشترک ہے، وہ ہے علمی برتری۔ یعنی جرمنی بھی، برطانوی بھی، فرانسیسی بھی اور امریکی بھی جب بھی اورینٹ پر کام کر رہے ہیں، وہ اس احساس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ علمی لحاظ سے اور تمدنی لحاظ سے دراصل اورینٹ کے جو علاقے ہیں مشرق کے، ان کے مقابلے میں وہ برتر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے علمی برتری جو کہ مغربی تمدن کو مشرق پر حاصل تھی۔ اس علمی برتری کو ایک صنعت کا درجہ حاصل تھا، ٹھیک ہے، یہ جو علمی برتری ہے، اسی برتری کو اتھارٹی سمجھا گیا کہ اس علمی برتری کے ساتھ جو بات بھی کہی جائے گی اسے ایک اتھارٹی حاصل ہوگی، اسے ایک سند حاصل ہوگی۔ جس اتھارٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں یا سند کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں کوئی پراسرار اور غلط بات نہیں، یہ سند بنائی اور پھیلائی جاتی ہے اور نشر و اشاعت کے ذریعے اس کو عام کیا جاتا ہے، اس کو بطور ذریعہ اور ترغیب کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقام اور تمام کام ایک سلیقے اور طریقہ کار اور نتائج وغیرہ کی اقدار کا تعین کرتا ہے۔
یہ سند عملی لحاظ سے ان خیالات اور نظریات کو جنہیں بطور صداقت پیش کیا جاتا ہے انہیں اعلیٰ درجے اور وقار سے متصف کر دیتی ہے. یعنی جس خیالات کو یہ پیش کرتے ہیں صداقت کے طور پر، پیش کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وہ برتر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے یا اس کی جو علمی قابلیت ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا اس کو جب وقار کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور یہ سند جن روایات اور آراء کی تشکیل کرتی ہے اور جس شعور کو جنم دیتی ہے انہیں اثر نو ترتیب دے کر انہیں نشو و نما بھی دیتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ علمی برتری کی تمام تر خصوصیات جو اورینٹلزم کے سلسلے میں سامنے آتی ہیں اور تحقیق کے کاموں میں بروئے کار لائی جاتی ہیں، ان پر تحقیق ہونی چاہیے اور ان کا تجزیہ ہونا چاہیے. میں اپنے اس تحقیقی مقالے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اورینٹلزم میں تاریخی اور شخصی سند پر بحث و تجزیہ کروں. ٹھیک ہے، یعنی ایڈورڈ سائڈ کہتا ہے کہ جو اتھارٹی حاصل ہوئی ہے اس ضمن میں مغربی ممالک کو، چاہے وہ ڈسکورس کی فارم میں اتھارٹی حاصل ہوئی ہو یا پھر کسی ایک شخص کے کام کو اتھارٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہو، ایڈورڈ سائڈ کہتا ہے کہ میرا یہ مقالہ دراصل ان کی اتھارٹی ہی کا تجزیہ کرنا ہے. آگے لکھتے ہیں، اس بحث میں میرے لیے طریقہ کار کا اہم جز یہ ہے کہ ان تدابیر اور منصوبوں کا بھی ذکر کروں جو فنی اور جنگی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ہر مصنف اس مقام اور مواد کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سے وہ کام کی ابتدا کرتا ہے اور جو مواد وہ استعمال کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فنی طریقہ کار کی تفصیل بھی بتاتا چلا جاتا ہے. میرے خیال میں اصل تحریروں کا تجزیہ ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل تحریروں کے مجموعے اور ان کی اقسام کو علیحدہ کیا جائے. چونکہ وہ بھاری بھرکم ہوتے ہیں اس لیے ان کی چھان پھٹک کی جائے اور ان کی کثافتوں کو دور کیا جائے. اس طرح ان حوالوں کی اہلیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ تحریریں عام تمدن کا حوالہ بن جاتی ہیں. میں فنی منصوبے کا خیال ایک مسئلے کو مشخص کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں جو اورینٹ پر ہر لکھنے والے کو پیش آتا ہے اور آ رہا ہے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کریں اور کیسے اس کی سختی اور ڈرا دینے والے ان گنت پہلوؤں سے بچا جا سکے اور کیسے اپنی بے بسی کا ازالہ کیا جا سکے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اورینٹلزم پر کام کرے اسے سب سے پہلے اپنا مقام متعین کر لینا چاہیے. واضح تر لفظوں میں یہ کہ محقق نے جو انداز بیان اختیار کیا ہے اور جو خاکہ تیار کیا ہے اور جو فیصلے اس نے تصورات اور خیالات کے انتخاب اصل تحریروں کے بارے میں کیے ہیں وہ قاری کو کیسے لگیں گے. یہ بھی خیال رہے کہ اورینٹ پر لکھنے والا اورینٹ کی نمائندگی بھی کر رہا ہو اور اورینٹ کی طرف سے بات بھی کر رہا ہو. یعنی اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ کون سے مٹیریل کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیسے پیش کرنا ہے، اس کا تجزیہ کیسے کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، خود بطور اورینٹ کے طور پر وہ چیزوں کو بیان کریں گے اور اورینٹ کی طرف سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، اورینٹ کے بارے میں لکھنے والا پہلے سے موجود اعلیٰ مفروضات، معلومات اور علم کا سہارا لیتا ہو اور وہ ان سب کا حوالہ بھی دیتا ہو اور ان پر تکیہ بھی کرتا ہو. اس کے علاوہ وہ اورینٹ پر سابقہ تحقیق اور کام، متوقع حلقہ قارئین، اداروں اور اپنی ذات کو اورینٹ سے وابستہ بھی کر لیتا ہو. یہ وابستگی کتابوں کا مطالعہ، حلقہ قارئین، اورینٹ کے خاص بیان کردہ پہلو سب مل کر لکھنے والے کے لیے ایک طرح کا مواد بن جاتا ہے. مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اورینٹ کے بارے میں اصول، تحریروں اور کتب میں موجود مواد اور جو کچھ میرے سامنے ہے وہ سب کا سب کچھ تجزیے اور کچھ تنقیح کا متقاضی ہے. اورینٹلسٹ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اورینٹ پر کام کیا، اورینٹلسٹ اپنے ظاہر میں محصور رہے. مطلب یہ ہے کہ اورینٹلزم کی موجودہ صورت میں ایک اورینٹ، خواہ وہ شاعر ہو یا عالم فاضل، صرف مغرب کے لیے مغرب ہی کی طرف سے
اورینٹ کی بات کرتا ہے، یعنی اورینٹلسٹ جو ہے وہ مغرب میں ہے، وہ مغرب کے لیے مغرب کی ہی طرف سے اورینٹ کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اورینٹ کی گتھیاں مغرب کے لیے سلجھاتا ہے، اس کو اورینٹ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہی اس کے کام کا جواز ہے۔ اورینٹلسٹ دراصل مشرق سے باہر کا ایک شخص ہے۔ اورینٹ ایک زندہ اور حکمت سے پر حقیقت ہے، لیکن اورینٹ کی خارجی صورتحال کا اہم نتیجہ وہ اظہار ہے جو مختلف صورتوں میں زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ قدامت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایشلس کے ڈرامے دی پرشین، یعنی یہ یونان کے اندر جو ڈرامہ بنایا تھا ایشلس نے جس کا نام تھا دا پرشین، تو اس میں انہوں نے مشرق کی کچھ صورتحال کو دکھایا تھا۔ تو کہتے ہیں اس ڈرامے میں مشرق کو بہت فاصلے اور دھمکانے کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے کرداروں میں دوغلاپن ہے۔ اظہار کی یہ ڈرامائی صورت اور ضرورت حقیقت کو دھندلا دیتی ہے، گویا ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ایک انتہائی مصنوعی تمثیل دیکھ رہے ہیں جس کو ایک غیر مشرقی ڈرامہ نویس نے تمام مشرق کی علامت بنا دیا ہے۔ اس لیے اصل مشرق کے بارے میں میرا تجزیہ اس شہادت پر زور دیتا ہے جو کسی بھی طرح خیالی یا غیر مرئی نہیں ہے۔ یعنی آپ ایڈورڈ سعید کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سارے کام کے اندر ایسی شہادتوں یا ایسی تحریروں کا انتخاب نہیں کروں گا جو غیر مرئی ہیں، بلکہ ایسی چیزیں جو حقیقت سے قریب ہوں، کیونکہ مذکورہ ڈرامے جیسے اظہارات مشرق کی صحیح اور فطری تصویر پیش نہیں کرتے، اور یہی شہادت نام نہاد اصل تحریروں میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔ یہی طریقہ کار جو اس ڈرامے میں ہے، سیم یہی انداز باقی تحریروں میں بھی موجود ہے، اور یہی صورتحال فنی قسم کی اصل تحریروں کی ہے۔ یعنی جو ایگزیکٹ اصل تحریریں ہیں جس کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ جو باتیں اس مرحلے پر توجہ طلب ہیں وہ طرز تحریر، استعارے، ماحول، تاریخی اور سماجی حالات ہیں، تاہم حقیقت کا درست اظہار اہم ہے، خواہ یہ کسی عظیم اصل کتاب کے مطابق بھی نہ ہو۔ اصولاً اظہار کی خارجی صورت ہمیشہ کسی نہ کسی صداقت کے تابع ہوتی ہے، چونکہ مشرق خود ایسے اظہار اور اپنی خارجی شکل و صورت پیش کرنے کی استطاعت سے عاری ہے، اس لیے اظہار کے تمام ذرائع اور طریقے مغربی ہیں، اور یہ سب مغرب ہی کے کام آتا ہے، اور فیوچر ڈے مائکسس نامی کتاب ہی مشرق کا مقدر ہے۔ یہاں 24 پیج ہم نے اب تک جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ میں آج کی اس کلاس کا خلاصہ بہت تھوڑے سے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایڈورڈ سعید دراصل اپنے اس مقالے کو لکھتے وقت 3 بنیادی اصولوں کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک اصول بیان کر چکا ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اس پر کام کروں گا تو میرے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کون سا علم پیور علم ہے اور کون سا علم دراصل سیاسی علم ہے۔ تو میں اس علم کو جو سیاسی علم ہے سیاسی علم کے طور پر ہی لوں گا، اس کو میں کسی اصول کی بنیاد نہیں سمجھوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک پہلا اصول اس نے یہ بیان کیا۔ دوسرا اصول اس نے یہ کہا کہ میرا جو طریقہ کار ہوگا کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ میں نے دراصل اورینٹلزم پر جو ابتدائی میں کام ہوا اور جو بہت ہی مشہور و معروف کام ہوا جو تحقیقی کام تھا، میں صرف ان کتابوں کا انتخاب کروں گا، ٹھیک ہے، اور ان کتابوں کے انتخاب کے بعد میں اس کے مٹیریل کو، اس کے مواد کا تجزیہ کروں گا کہ آیا اس میں کیا چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں اور کیا چیزیں دراصل قصے اور کہانیاں ہیں۔ اس نے اس بات کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے جن کتابوں کا انتخاب کر لیا ہے اپنے مقالے کے لیے، اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں تھیں جن کا میں نے انتخاب نہیں کیا۔ اس کی وجوہات میں اس نے یہ بات کہی کہ وہ دراصل مربوط نہیں ہے، جس میں اس نے جرمنی کے لوگوں کے کام کی اصل میں تعریف تو بہت کی ہے، لیکن وہ کام بنیادی طور پر کیونکہ اورینٹ کے
اس طرح کے بیانیے کو لیے ہوئے نہیں ہے جیسے کہ برطانیہ اور فرانس والے اورینٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا جرمن کے بھی سارے کام کو اس نے اپنے اس مقالے کا حصہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اور آخری میں جو اس نے بات ختم کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اظہار کی صورت ہوتی ہے، جو کوئی بھی اورینٹ کو بیان کرتا ہے، وہ دراصل خود ایک مغرب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اور وہ مغرب ہی کے لیے اورینٹ کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ایکسپلینیشن کرنے والا ہو اورینٹ کی، وہ خود بھی ایک اورینٹ ہو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دراصل اورینٹ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا اور اپنے سیاسی حالات کا بذات خود اعتراف کر سکے، بذات خود بیان کر سکے، لہذا دوسرے لوگ جو مغرب سے تعلق رکھتے ہیں وہی اورینٹ کی ساری صورتحال کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم یہاں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آگے اسی چیپٹر کو آگے بڑھائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔